بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ آپ کے اگزام میں بھی آ سکتا ہے اسی قسم کا کویشچن کہ نوٹ لکھتا درج ذیل عنوان پر نوٹ لکھیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں، ایک ہے ضابطہ، ایک ہے حیات، ایک ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب ایک تو یہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسلام کیا ہے، میرا اسلام دین ہے۔ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا راستہ۔ تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ عزیز طلباء اور طالبات، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کا یہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کہ اسلام ایک زندگی گزارنے کا مکمل راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسالۃ بعدی ولا کتاب بعدی۔ بھائی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ تو کوئی پیغمبر ہوگا، میرے بعد نہ کوئی اللہ کی کتاب آئے گی، اور میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات نے امت کے لیے جو کتاب دی، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ، اور اس میں حلال اور حرام یہ بتا دیا کہ یہ کام آپ کے لیے حلال ہے اور یہ کام آپ کے لیے حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تمہیں جو دے اسے لے لو، یعنی جو تعلیم تمہیں دے وہ تعلیم حاصل کر لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جن کاموں سے تمہیں وہ روکے اس سے تم رک جاؤ۔ ہماری جو زندگی ہے یہ چند دن کی زندگی ہے، اور اس چند دن کی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ اسلام کا معنی ہے سر جھکانا، اور دین کا معنی ہے راستہ، یعنی اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دکھایا۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا وہ انسان ان کے اوپر عمل کرے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے۔ وہ جو کلمہ پڑھتا ہے نا انسان، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرہ میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے تمام لمحات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزریں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے مطابق اس کے عمل نہیں ہے
تو وہ پھر کلمہ ایسے سمجھیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا اسے حکم دیا وہ تو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ جب وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا تو پھر کلمہ کہے گا؟ کلمہ تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی پہلے جس طرح گزری وہ گزر گئی، اب آئندہ کی جو میری زندگی ہے وہ ایسے گزرے گی کہ اس میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی تیرے حکم کے خلاف نہیں گزاروں گا۔ کیسے گزاروں گا؟ محمد الرسول اللہ، جس طرح محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی گزاری۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر دو قسم کے حقوق فرض ہو جاتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے حق ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے حقوق اللہ، یہ اس نے اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ نماز اس نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، زکوٰۃ اس نے اللہ کی خاطر دینی ہے، اور حج اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو ہیں حقوق اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد ٹوورڈز معاشرہ سب سے پہلے اس کے اوپر جو حقوق ہیں وہ اس کے والدین کے حقوق ہیں، سب سے پہلے والدین کے حقوق۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھے اگر یہ حکم دے کہ تو اس کام سے رک جا، اور اگر وہ انسان اس کام سے نہیں رکتا تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عمل جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، انسان کے عمل قبول نہیں کرتا۔ اور انسان کو جب وہ انسان کے عمل قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے کلمہ کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں لا الہ الا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں تیرے بغیر تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے تمام لمحات اب جو گزریں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اگر ایک مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو عمل ہیں وہ اس میں سے ایک عمل کے بھی خلاف چلتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس کا سخت جواب دینا پڑے گا، اس کا کہ میرا پیغمبر تیرے پاس آیا تھا اور اس نے تجھے اپنا راستہ، سیدھا سچا راستہ دکھایا، تو نے اسے روگردانی کیوں کی؟ اسے روگردانی کیوں کی؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو تیرے اوپر حقوق ہیں اللہ کے، حقوق جو اللہ کے، اس میں 5 یہی جو میں نے بتا دیے۔ حضور نے فرمایا کہ 5 یہ جو عمل ہیں یہ ضروری کرنے ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان، یہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ اس کے ٹوورڈز معاشرے میں سب سے پہلے انسان کے جو حقوق ہیں وہ ٹوورڈز پیرنٹس ہیں، اور پیرنٹس میں سب سے پہلے حقوق جو ہیں وہ ماں کے ہیں، اس لیے کہ ماں اس نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو تکالیف برداشت کیں وہ
جو تکالیف برداشت کی اس کی ماں نے، اس لیے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، قیامت کے دن اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا احترام کریں، اپنے والدین میں ماں کا احترام کریں، پھر اس کے بعد باپ کا درجہ ماں کے درجے کے بعد ہے، باپ کا درجہ ماں کے درجے کے بعد ہے۔ تو اس کی ماں اگر اس سے راضی نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کے جو اعمال ہیں اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ماں کا جو درجہ ہے وہ آتا ہے، اور حدیث میں ایسے آتا ہے کہ جب ماں دعا کرتی ہے کسی انسان کے لیے تو لیس بین دعائہا و بین اللہ حجاب، کہ اس کی ماں کے درمیان اور اس کی ماں کی دعا کے درمیان کوئی اللہ کے ہاں پھر درمیان میں کوئی پردہ نہیں۔ جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اب اس کے اپنے بیٹے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی دعا کو اچک لیتی ہے، اور جیسے ہی وہ خدا نخواستہ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کرتی ہے تو پھر بھی کوئی درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ فوراً قبول ہوتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے، برا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کے بیٹے کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ٹورڈز معاشرہ، معاشرے میں سب سے پہلے تو حقوق، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پیرنٹس کے آتے ہیں، اور پیرنٹس میں پھر سب سے پہلے حقوق جو ہیں وہ آتے ہیں ماں باپ کے۔ ماں باپ میں سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ آتا ہے ماں کے حقوق آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس ماں کو اتنا اس نے درجہ دیا کہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تم جنت ڈھونڈتے پھر رہے ہو جبکہ جنت تو تمہاری ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ جو چند احادیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میں ان کو بلیک بورڈ کے اوپر لکھ دیتا ہوں، آپ بھی انہیں لکھ لیجئے، اس کو لکھ لیجئے یاد کرنے کے لیے۔ ابھی میں نے پڑھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، میں اس کو لکھتا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے۔ یا اللہ، بس بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ Please look at the blackboard. الجنت تحت اقدام الامہات۔ امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
من صلی علیہ، من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ عشرۃ، عشرۃ، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی۔ اچھا جی، تم یہ میں نے جو یہ ہے نا الجنت تحت اقدام الامہات، ایک من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ 2، اچھا صلو، یہ 3 احادیث میں نے جو آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، آپ انہیں لکھ لیجئے، اور جہاں سے آپ کو معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے، تو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے، کوشچن کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے، سمجھ کسی لفظ کا معنی نہیں آتا آپ کو، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں اس کا۔ سلو کا معنی تم نماز پڑھو یا تم درود پاک پڑھو، جیسے اس میں قرآن میں بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ یصلون کا لفظ جو ہے وہ بھی صلاۃ سے نکلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی
اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے لوگو تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ اب آپ نے یہ لکھ لیا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ اب یہ ایک اور حدیث ہے، عن جمی ابن عمر عن افضل الکسب عن افضل الکسب عن افضل الکسب فقال بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ۔ اچھا جی، اب اس کا معنی وہ پہلے لکھ لیجیے آپ۔ جمی بن عمیر، ان جمی بن عمیرن، یہ عمیرن ہے، حضرت جمی بن حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جمی بن عمیر سے روایت ہے حضرت جمی بن عمیر سے روایت ہے انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا، انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ کون سا کام سب سے بہتر ہے، کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا
تو آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ تجارت پاکیزہ تجارت وعمل الرجل، اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اب اس میں یہ بہت اہم بات ہے، اور آج کل کے معاشرے میں بھی یہ جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماموں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ ان افضل الکسب، بہتر کام کون سا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہتر کام کون سا ہے؟ بھئی ہم دکانداری کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں، کون سا کام بہتر ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ جو بھیک مانگنا اور دوسروں سے اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگنا، اس کی بجائے بہتر یہ ہے، فرمایا کہ بیع مبرور، کہ پاکیزہ بیع، پاکیزہ تجارت۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دکان پہ آپ بیٹھے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، اور اپنے اس مال میں آپ نے ملاوٹ کر دی، تو اس ملاوٹ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، اور ہلکا کپڑا آپ مہنگے دام میں بیچ رہے ہیں جو کہ اس کی قیمت نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیع مبرور، سب سے بہتر کام جو ہے نا وہ ہے، تو آپ نے پاکیزہ تجارت، پاکیزہ تجارت۔ ایک دوسری جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ من اراد الغنا فلیتجر، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے، اس کے پاس پیسہ دولت آ جائے، فلیتجر، تو اسے چاہیے کہ وہ تجارت کرے۔ تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، حضور بھی تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، یہ ان کا سامان تجارت لے کر مکہ سے شام کی طرف گئے تھے۔ اس وقت قافلے جو ہیں وہ شام کی طرف جایا کرتے تجارت کا مال لے کر، تو حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے گئے۔ وہ شادی تو نہیں ہوئی تھی ان کی، حضرت خدیجہ کا مال مکہ سے لیا اور شام کی طرف لے گئے تجارت کے لیے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی چیزیں خریدیں اور بیچیں۔ یہ تجارت حضور کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس میں پھر حضور نے یہی فرمایا، اس شخص سے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ بہتر ہے، نوکری زیادہ بہتر ہے یا تجارت زیادہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ بیع مبرور، تجارت، اور وہ تجارت جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ تجارت۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ تجارت، وعمل الرجل بیدہ، عمل الرجل بیدہ، کہ اور انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے۔
اب یہ جو مزدور ہے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کے ہیں، یہ بھی محبوب کام ہے کہ اپنے ہاتھ سے انسان کام کرے۔ یہ نہیں پانی کا گلاس مانگنا ہے تو آپ اپنی بیوی کو بلائیں پانی ڈال دو، اپنے بیٹے کو بلائیں پانی ڈال دو۔ بھائی اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، آپ کھانا جو ہے کھانے سے پہلے اپنا پانی بھر کے رکھیں، اپنا کچھ خود بھی ہلا چلیں، کوئی کام کریں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ اپنے گھر والوں کو یا اپنی بچی کو یا اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے بلا لیں۔ چھوٹے موٹے کام انسان کو چاہیے کہ وہ عمل الرجل بیدہ ہی، انسان اپنے ہاتھ سے کہتے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس نے سبق دیا ہے کہ انسان کو دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے وہ دوسروں کو بلاتا پھرے۔ یہ حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس کے لیے کہ اس کے ہاں، حضور کے ہاں بہتر یہ ہے کہ ایک تو تجارت حضور کو پسند، دوسرا وعمل الرجل بیدہ ہی، کہ انسان اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ وعمل الرجل، اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، بیدہ ہی، بیدہ ہی۔ آج بچہ اتنا کافی ہے آپ کے لیے، آپ اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں۔ یہ جو آپ کو 3، یہ 4 احادیث آپ کو لکھوا دیں اسلام کے بارے میں۔ آپ کو بتا دیا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے دین۔ اسلام، اس کا مطلب سر جھکا دینا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سر جھکا دینا، سر جھکا دینا۔ اور دین، زندگی گزارنے کا، گزارنے کا طریقہ۔ دین کا مطلب زندگی گزارنے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کہتے ہیں میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ بھائی اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب اللہ کے لیے سر جھکانا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا رک جاؤ وہاں رک جاؤ، اور جہاں اللہ نے کہا یہ کام کرو وہ کام کرو۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اسلام کا مطلب اللہ کے لیے یا اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اسلام اور یہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام، آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ لیجیے
یہ آج کا درس ہے آپ کا۔ یا اللہ، یہ آپ کو میں نے 4 حدیثیں لکھوا دی ہیں، اس کو بھی لکھ لیجئے۔ پھر واٹ از اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور واٹ از دین۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، نماز کے اندر، سجدے کے اندر اللہ کی خاطر اپنے سر کو جھکایا۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب دین ہے۔ دین کا مطلب کیا؟ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ کا دین کیا ہے جی؟ میرا دین اسلام ہے، یعنی آئی اسپینڈ مائی لائف اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف اسلام، کہ میں اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہوں۔ سفیشینٹ فار ٹوڈے، یہ آپ کا سبق ہے، حدیث ہیں اور اسلام اور مذہب کا فرق، یہ آپ کو لکھوا دیا۔ اس کو پلیز لکھ بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ See you tomorrow انشاءاللہ۔ کرا دیا سر؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی الحمدللہ، بہت مہربانی سر، بہت شکریہ سر، آپ کے تعاون